بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں، آپ فلسطین کی وہ سرزمین کو جانتے ہیں جہاں پر لاکھوں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، اور وہ گھر بھی ہمیں یاد ہے جس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، اور اس کی تاریخ بھی ہم جانتے ہیں۔ لیکن اس مسجد کو اور اس سرزمین کو آزاد کروانے والا فرد جس کو ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ چلیے آج کے اس ویڈیو میں ان کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، اور یہ 6 صدی ہجری کے بڑے ہی نامور اور کامیاب بادشاہوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہیں ایوبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے والد کا نام ایوب تھا۔ اپنے والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں ایوبی کہا جاتا ہے، اور ان کی پرورش ایک درمیانی درجے کے شریف خاندان میں سپاہی کی حیثیت سے ہوئی تھی، اور ان کا گھرانہ سپاہیوں کا گھرانہ تھا، اس لیے درمیانی گھرانے میں ان کی پرورش ہوئی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی، بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی بڑے ہی مجاہدے اور صبر کے ساتھ گزاری ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی بنا لیا تھا کہ دنیا میں اللہ کا نام کیسے بلند ہو۔ کسی بھی حال میں اللہ کے نام کو بلند کرنی ہے، اللہ کے آواز کو اور اللہ کے تعالیٰ کے نام کو چپے چپے میں پہنچانی ہے، اور اسی طرح سے مسجد بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے چنگل سے نکال کر اور اس کو آزاد کرنا ہے۔ اور ان کے بے شمار کارنامے ہیں اپنی زندگی کے۔ ان کارناموں میں سے سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو آزاد کیا تھا، اور یہ تقریباً 90 سال تک عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ یہ وہی قبلہ اول ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت کی تھی، پھر وہاں سے آسمان کا سفر کیا تھا۔ عیسائیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، بہت ستایا تھا، مگر اسی بیت المقدس پر 90 سال کے بعد جب مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بدلہ لینے کے بجائے یہ اعلان کرا دیا کہ جو بوڑھے آدمی فدیے کی رقم نہیں دے سکتے وہ آزاد کیے جاتے ہیں، اور وہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ اس کے بعد صبح سے شام تک وہ لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکلتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیت المقدس کی زیارت کی بھی عام اجازت دے دی تھی۔ یہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف اور کمالات کے دل کے اندر تمام انسانیت کی محبت، اور ان کے ساتھ بہترین سلوک ان کا نظر آتا ہے۔ سلطان صلاح الدین کا یہ وہ احسان و کرم تھا کہ جس کو عیسائی دنیا آج بھی نہیں بھلا سکتی ہے۔